السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست شمعون نام رہتا تھا۔ وہ ایک بار بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت حسن کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا، ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پوجا کی ہے، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ شمعون بولا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائے۔ آپ فرمایا، دیکھ، تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں اس میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑ دیتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے، اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں، اس لیے وہ مجھے جلا دے۔ مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی اور اب چند سانس باقی ہے، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ حضرت حسن نے فرمایا، تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پوجا معاف فرما دے گا۔ شمعون نے کہا، اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دے کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن نے ایک اقرار نامہ لکھا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت حسن کو وصیت کی کہ اب جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتارے اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن یہ دیکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا۔ حضرت حسن نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حضرت حسن بصری مطلقاً نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں خود اپنی جاندار پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملک پر میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں سو گئے تو شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن نے دریافت کیا، اے شمعون، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اے حسن، اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام کا آیا، اب یہ لیجیے اپنا اقرار نامہ، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ اس کے ہاتھ میں تھا۔